السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین وعنی ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم الصلاة والسلام على آله طيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين المنتخبين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في أحسن المقال: بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. درود عبادت ہے اپنی عبادات میں اضافہ کے لیے بلند تر صلوات سے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعا ہے کائنات کا خالق و مالک اللہ تمام تر عزاداروں کی حفاظت فرمائے اور اس عزاداری کو ہمیشہ کے لیے سر بلند رکھے اور ہمیں امام مظلوم کربلا کا حقیقی عزادار بننے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اس عزاداری کے وارث امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے وجود مبارک کی حفاظت فرمائے اور امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. جو بندہ ان دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے تو مل کے بلند آواز سے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہدایت انسانیت کے لیے خداوند قدوس نے وسیلے قرار دیے ہیں اور یہ عزاداری بھی اولاد آدم کی ہدایت کا ذریعہ ہے. یہ جو آپ یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں یہ معجزہ اور اعجاز ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ امام حسین علیہ السلام کے اس پیغام عظیم سے ہدایت لے کر دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامرانی، دنیا کی سرفرازی و آخرت کی سربلندی کا سرمایہ کرنے آئے ہیں. اور میں یہاں کہتا چلوں کہ حسین امام حریت ہے، حسین امام عزت ہے، حسین امام عفت و غیرت ہے. اگر کوئی بندہ دروازہ حسین پہ آ جائے تو حسین اسے جینے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں. اگر کوئی دروازہ امام حسین پر آ جائے تو امام حسین اسے جینے کے گر سکھاتے ہیں. اس لیے کہ حسین چراغ ہدایت ہے. ان الحسین مصباح الہدا، مصباح کہتے ہیں چراغ کو، خدا ہدایت کو. رسول خدا نے ایک وقت تھا، مسجد نبوی تھی، رسالت مآب تھے اور دین کے جزوی احکام تھے. جزء احکام دین بیان کرتے ہوئے رسول خدا نے حسین کو دیکھا کہ آ رہے ہیں. رسالت مآب نے دین کے جزوی احکام کو چھوڑا اور دین کلی کی طرف بڑھے. حسین چونکہ دین کل ہے نا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین. سر کاٹ کے بادشاہی حاصل کرنا اور ہوتا ہے، سر کٹا کے بادشاہ رہنا اور ہوتا ہے. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین، است حسین دین فنا، حسین دین ہے، حسین اسلام ہے. بغیر حسین دین کی کوئی تفسیر میسر نہیں آتی. اگر امام حسین کو دین سے نکال لیا جائے، ذات امام حسین علیہ السلام کو دین پروردگار سے جدا کر لیا جائے
تو ایسا دین مردہ نظر آتا ہے جس دین میں حسین نہ ہو، ایسا دین کھوکھلا نظر آتا ہے جس میں حسین نہ ہو، اس لیے کہ روح دین حسین ہے، بقائے دین کا سبب حسین ہے۔ رسول خدا فرمایا کرتے تھے انہو منی و انا منہو، دنیا والو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا تفسیر ہے اس کی؟ تفسیر یہ ہے کہ حسین کی ہدایت کا ذمہ میرے ہے اور میری نبوت کو بقا دینا یہ حسین کے ذمہ ہے۔ حسین کی زندگی میں تربیت میں رسول کروں گا کہ حسین مجھ سے ہے، اور سر کٹا کے قیامت تک کے لیے میری شریعت و میرے اسلام کو زندہ کرے گا۔ جب تک میرا دین ہے یہ دین ممنون احسان حسین رہے گا، امام حسین کی قربانی کے نتیجے میں یہ دین باقی رہے گا۔ صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ اللہم صلی علی محمد۔ یہ نوجوان، یہ نئے نسل اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تشریف فرما ہیں اس محفل میں، یہ درسگاہ حسینی کا نتیجہ ہے، عظیم ہے یہ درسگاہ۔ اور میں آپ سے گزارش کروں کہ ہر اسکول آف تھاٹ کے لیے کچھ نہ کچھ قیدیں ہوتی ہیں کہ یہ بالغاں ہے اور یہ نرسری ہے اور یہ چھوٹے بچوں کا ہے اور یہ پلے گروپ ہے۔ حسین کی مجلس سب کے لیے ہے۔ اگر جوان آئے تو علی اکبر کو دیکھے، اگر بچہ آئے تو علی اصغر کو دیکھے، اگر لڑکپن میں آئے تو اون و محمد کو دیکھے، اگر کوئی بوڑھا آئے تو حبیب بن مظاہر کو دیکھے، اگر کوئی ماں آئے تو جناب رباب کو دیکھے، اگر کوئی بہن آئے تو جناب سیدہ زینب کو دیکھے، اگر کوئی بیٹی آئے تو جناب سقینہ کو دیکھے، اگر کوئی کنیز آئے تو جناب خدیجہ جناب فضہ کو دیکھے۔ اسلام کی بہترین درسگاہ کو کربلا کہتے ہیں۔ تمام تر کردار، تمام تر معاملات کو امام حسین نے کربلا کی اس تصویر میں مکمل کیا ہے، اگرچہ اس تصویر کی اہداف کو نہیں سمجھا گیا۔ کسی مصور نے تصویر بنائی اور تصویر بناتے ہوئے انداز یہ تھا کہ اس نے ایک چھوٹا سا بچہ بنایا کہ جس کے جسم پر لباس نہیں ہے اور اس کے ہاتھ سے ایک پرندہ روٹی چھین کے جا رہا ہے، اور وہ بچہ کہہ رہا ہے کوئی ہو جو میری روٹی واپس کروا دے۔ لگائی گئی بولی تو وہ تصویر لاکھوں میں بکی، بڑی خوبصورت ہے۔ اب اس مصور کو بلایا گیا کہ آپ اپنی تصویر بنائی ہوئی تصویر پر کچھ بیان کیجئے، تو اس نے کہا وہ تصویریں نایاب لاکھوں میں بک گئی، وہ تصویریں نایاب لاکھوں میں بک گئی روٹی کے لیے جس میں ایک بچہ اداس تھا۔ اس اصلیت کو نہیں سمجھا گیا۔ آج بھی امام حسین نے جو تصویر بنائی تھی نا، ظہر سے شروع کی اور عصر میں مکمل ہو گئی، وہ تصویر جسے دکھانے کے لیے علی کی بیٹی شام کے درباروں اور بازاروں تک گئی، اس تصویر کی قیمت تو بڑی لگائی جا رہی ہے، لیکن اس تصویر کے بنانے والا حسین آج بھی کہہ رہا ہے کوئی ہے جو میری مدد کرے، هل من ناصر ان ینصرنا، کوئی ہے جو میری نصرت کرے۔ آج بھی وہ مصور مدد مانگ رہا ہے، قیمت تو بڑی لگ گئی ہے۔ آج کل سروں کے علیحدہ ریٹ ہیں، سوزیوں کے سیٹ کے علیحدہ ریٹ ہیں، قصیدوں اور بندوں کے علیحدہ ریٹ ہیں، یہ سارے کے سارے ریٹ طے ہو رہے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کیا فرق ہے، جس نے مجھے مارا تھا وہ بھی پیسے لیتا تھا، اور جو سناتا ہے وہ بھی پہلے طے کرتا ہوا نظر آتا ہے، اتنے لوں گا تو حسین سناؤں گا۔ کیا فرق ہے اس شمر کی سوچ میں اور آج کے اس خطیب کی سوچ میں کہ وہ پیسے لے کر مارنے آیا تھا، یہ پیسے لے کر سنانے آیا ہے۔ مشکل ترین مرحلہ ہے میرے پھر۔ آج دیکھیں آپ کے سامنے بڑی بڑی کوٹھیاں اور بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں، حسین آج بھی مظلوم نظر آتے ہیں، آج بھی اس کربلا کی تصویر کا مصور مظلوم و یکتا نظر آتا ہے۔ آج بھی ناصر چاہیے امام حسین علیہ السلام۔
کوئی تو ہو جو حسین کی کربلا کو سمجھے، کوئی تو ہو جو کربلا شناس ہو جائے، کوئی تو ہو جو حسین کا حقیقی عزادار بن جائے۔ اور کون ہے عزادار؟ ہمارے مفاہیم اور مطالب میں تو جو لٹ رکھ لے اور کڑا پہن لے اور ماتم کر لے بس وہ عزادار ہو گیا۔ نہیں، حسین کا عزادار یعنی با کردار، حسین کا عزادار یعنی وفا شعار، حسین کا عزادار یعنی عبادت گزار، حسین کا عزادار یعنی اول وقت کا پرہیزگار و نمازی، حسین کا عزادار یعنی امانت دار، حسین کا عزادار یعنی قاری قرآن، حسین کا عزادار یعنی امانت کو اپنے رکھنے والا اور حفاظت کرنے والا، حسین کا عزادار یعنی وفا اور وعدے کو عہد کو پورا کرنے والا، حسین کا عزادار یعنی عفت و غیرت و طہارت اور عصمت عمومی کے درجے پر فائز ہونے والا، حسین کا عزادار ایسا عزادار کہ جس پر نماز بھی فخر کرتی ہوئی نظر آئے، قرآن بھی فخر کرتا ہوا نظر آئے۔ لبیک یا حسین، 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 صلوات بالکل اندواز سے اللہ۔ صلی علی محمد آل محمد۔ کون ہے عزادار امام حسین؟ جسے دیکھا جائے تو کربلا کا ساجد نظر آئے، جسے دیکھا جائے تو امام حسین کے خطبے نظر آئیں، جس سے سنا جائے تو اس کی زبان سے امام حسین جیسے کلمات نکلتے ہوئے نظر آئیں، اور وہ محفل میں بیٹھے تو محسوس ہو کہ یہ حسین کا عزادار بیٹھا ہے۔ وہ مارکیٹ میں کاروبار کے لیے جائے تو پتہ چلے کہ حسین کا عزادار آیا ہے، وہ معاملہ کرے تو اس کے معاملے سے سمجھ آئے کہ حسین کا عزادار ہے، اس کی زندگی کے باقی دنوں میں یہ 10 دن چھوڑ کر بھی نظر آئے کہ حسین کا عزادار ہے۔ کپڑے تبدیل کر لینے کا نام عزاداری نہیں ہے، کردار کو حر بنا لینے کا نام عزاداری ہے، اپنے کردار کی تبدیلی کا نام عزاداری ہے، اپنی فکر و سوچ کو بدلنے کا نام عزاداری ہے، اپنے معاملات کو بہتر کرنے کا نام عزاداری ہے، خمس و زکوٰۃ و دین کے احکامات کا پابند ہونے کا نام عزاداری ہے۔ میں جملہ آپ حضرات کے سامنے کہتا چلوں، ماتم فقط یہ نہیں ہے کہ حلقے میں کھڑے ہو کر یا حسین کہو، وقت پہ نماز پڑھو تو یہ نماز بھی حسین کا ماتم ہے، وقت پہ اول وقت میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو تو یہ بھی حسین کا ماتم ہے، اس لیے کہ نماز حسین کی قربانی کے نتیجے میں اثر آئی ہے۔ اگر حسین کا سجدہ نہ ہوتا تو آج نمازوں کی ادائیگی نہ ہوتی، امام حسین کے سجدے کا نتیجہ۔ میرے برادران، ہم نے تقسیم کی ہے، یعنی عزاداری کچھ اور ہے اور دین کچھ اور۔ دین عزاداری کا نام ہے، پورا کا پورا دین عزاداری ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ فقط نوحہ یہی ہے کہ جس پر ماتم کیا جاتا ہے، نہیں، تلاوت قرآن کرو تو حسین کا نوحہ نظر آئے گا، اہل بیت کی احادیث پڑھو تو حسین کا نوحہ نظر آئے گا۔ میرے برادران، یہ کربلا بہترین انسان بناتی ہے، با کمال افراد بناتی ہے۔ ابھی آپ نے سب نے لبیک کہی، لبیک قولی ہونی چاہیے، لبیک فعلی ہونی چاہیے، نہ فقط زبان سے کہیں مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ عہد کریں کہ ہم کردار میں بھی مولا آپ کے ساتھ ہیں، ہم افکار میں بھی مولا آپ کے ساتھ ہیں، ہم کوشش کریں گے ویسے زندگی گزاریں جیسے آپ چاہتے ہیں، ہم ویسے زندگی گزاریں گے جیسے آپ کا خدا چاہتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر کامیابی ہے۔ اور آپ سب نے لبیک کہی، میں جملہ حضرت کے سامنے کہتا چلوں، لبیک کہنی ہو نا، کہ جو لبیک آپ نے اور میں نے کہی یہ سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ تاریخ شاہد ہے۔ آپ لبیک کہنے کے لیے وطن پر بیٹھے ہیں، آپ اور میرا گلا خشک بھی نہیں ہے، کسی کو پیاس بھی نہیں لگی ہوئی، گلا بھی خشک نہیں ہے، دشمنوں کی محفل بھی نہیں ہے، آپ سب کے سب مرد حضرات ہیں۔ ایک لبیک علی کی بیٹی نے کہی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے لبیک کہنے کی جگہ کون سی تھی؟ جب حمیدیہ بازار کا وقت آیا نا کہ یہاں سے گزرنا ہے، یہ کربلا کے بعد گزرنے والے بازاروں میں سے تنگ ترین یعنی سنگین ترین بازار تھا جہاں سے علی کی بیٹی نے گزرنا تھا۔ اب لبیک یا حسین کہنے کی باری آئی نا، نظرت الی راس اخیہا، علی کی بیٹی نے حسین کے چہرے کو دیکھا، حسین کے سر کو دیکھا جو نوک نیزہ پہ سوار تھا،
غمزت عیناہو، تاریخ کہتی ہے حسین کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، کہتی ہیں اے میرا بھائی حسین اپنی آنکھیں کھول، یہاں میں نے لبیک یا حسین کہنی ہے، یہاں میں نے خطبہ دے کر بتانا ہے کہ حسین نماز کی حالت میں مارا گیا تھا۔ امام حسین نے آنکھیں بھی کھولی، قرآن کی تلاوت بھی شروع کی، اس مشکل ترین مراحل میں کہ جب سر زخمی تھا، گرم پانی ڈالا جا رہا تھا، چلنے کے لیے راستہ میسر نہ تھا، دشمن اور دشمنان اسلام مذاق اڑا رہے تھے، تماشائی تماشا کر رہے تھے، طبل بجانے والے طبل بجا رہے تھے، اس مشکل ترین میدان میں علی کی بیٹی نے کہا تھا لبیک یا حسین۔ اب سیکھیں جب لبیک یا حسین کہنا ہے تو زینبی حوصلہ پیدا کرے، لبیک یا حسین کہنا ہے تو زینبی کردار پیدا کرے، لبیک یا حسین کہنا ہے تو طاغوت کے مقابلے میں کھڑے ہونے والی زینبی فکر پیدا کرے۔ پھر اس سیدہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور وعدہ کرتے ہوئے اے علی کی بیٹی، آپ نے اس منظر میں لبیک کہا تھا جب آپ کا کوئی ناصر و معین و مددگار نہ تھا، ہم بھی مدد لبیک کہتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں اٹھائیں گے جنازے، قربان کریں گے اپنے جوان، ایک قدم بھی تیرے حسین کو چھوڑ کر پیچھے نہ ہٹیں گے۔ آئیں دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے علی کی بیٹی کے ساتھ یہ عفا و عہد کریں کہ اے علی کی بیٹی جب تک زندہ رہیں گے یہ صدا بلند کرتے رہیں گے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ صلوات مل کے بلند آواز سبحان اللہم صلی علی محمد۔ انسان محتاج ہدایت ہے، ہدایت نجات کا ذریعہ ہے۔ میرے برادران اسی ہدایت بشریت کے لیے خداوند قدوس نے اسباب اور امامت کا مرحلہ قائم کیا ہے۔ پچھلے 2-3 دن کی مجالس میں آپ کے سامنے تذکرہ ہو رہا ہے اس مظلوم امام کا جس کی اہمیت کو معاشرے میں سمجھا ہی نہیں گیا، وہ امام جسے پسے پشت ڈال دیا گیا ہے، اپنے بزرگوں کی آراء کو سامنے رکھا گیا، اپنے معاملات اور مادیت کو سامنے رکھا گیا، اور جسے اللہ نے ہادی بنا کر انسان کے اندر رکھا تھا اس کے وجود سے منہ موڑا گیا۔ پہلا ہادی، پہلا پیشوا جو مظلوم ترین ہمارے معاشرے کا پیشوا ہے اسے عقل کہتے ہیں، یہ مظلوم ہے۔ رسالت مآب نے اپنے صحابی جسے ابو ذر غفاری کہتے ہیں، ابو ذر وہ صادق و سچا صحابی ہے رسول کا جس کے بارے میں دیکھیں ہم یہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے امام سچے ہیں، کیا امام بھی یہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے غلام سچے ہیں؟ محبت یک طرفہ ہو تو سبب سزا بنتی ہے، اور محبت دو طرفہ ہو تو یہ سبب لطف بنتی ہے۔ ہمیں دعویٰ ہے کہ ہمارا امام با کمال ہے، کیا امام کو بھی یہ دعویٰ ہے کہ میرا غلام با کمال ہے؟ میرے برادران جہاں ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم علی کے مرید ہیں، علی جیسا امام ہر ایک کو میسر نہیں آیا، ویسے علی ابن ابی طالب کو بھی فخر ہونا چاہیے کہ یہ میرے غلام ہیں، اور ایسے غلام کسی کو میسر نہیں آتے۔ اگر ایسا ہو جائے کہ دونوں طرف محبت ہو، ہمیں علی سے محبت ہو، ذات علی کو ہم سے محبت ہو، پھر خدا بھی راضی نظر آئے گا، مصطفیٰ بھی راضی نظر آئے گا۔ صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ میرے برادر دونوں طرف سے ہونا چاہیے، لیکن بہت کم افراد ایسے گزرے ہیں جن کے بارے میں اہل بیت نے کہا کہ ہمیں ان پہ ناز ہے، اور ان افراد میں سے ایک فرد جناب ابو ذر غفاری بھی ہیں، جس کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ زبان میں سچا ہو، زبان کے حوالے سے، تکلم کے حوالے سے، کلام کے حوالے سے۔ جو اب کون کہہ رہا ہے؟ جو خود صدیق اکبر ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو کائنات کا سب سے بڑا صادق نبی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابو ذر
سچا ہے۔ میرے برادران، حضرت اچھا جو سچا ہوتا ہے نا، انسان کی زندگی کا کمال نتیجہ نچوڑ وصیت میں ہوتا ہے۔ 60 سالہ 70 سالہ جو زندگی بسر کی ہے، اس کو جو اگر سطروں میں لکھا جائے، لائنوں میں، الفاظ میں بیان کیا جائے تو اسے وصیت کہتے ہیں۔ اور قرآن نے وصیت کے بارے میں باقاعدہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ وصیت کرے، اور اپنے تمام تر معاملات میں اپنے آنے والی نسل کو وصیت کر کے جائے۔ اور بالخصوص کچھ وصیتیں تو بہت اہم ہیں، اور ان میں سے بڑی ترین اور واضح ترین وصیت یہ ہے کہ اپنی اولاد و نسل کو شرک سے بچنے کی وصیت کی جائے۔ یہ سنت ہمیں مولا کی باقی سنتوں کا پتہ ہو نہ ہو، کم از کم ان سنتوں کو تو جاننا چاہیے۔ یہ سنت آئمہ رہی ہے کہ آئمہ نے اپنی اولاد کو وصیت کی ہے۔ علی ابن ابی طالب اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کو وصیت کرتے ہوئے اسی توحید کا مطلب سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، یا بنی الحسن، اے میرے بیٹے حسن، لو کانا لربک شریک لآتتک رسلو، اگر تیرے رب کا کوئی شریک ہوتا تو اس کے بھی رسول آتے۔ یہ جتنے رسول ہیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ اگر کوئی اور اللہ ہوتا تو وہ بھی اپنے رسول بھیجتا۔ کسی اور کی طرف سے رسولوں کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اور اللہ نہیں ہے۔ وَلَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِ، اے حسن پھر تو اس کی مملکت کے آثار بھی دیکھتا۔ یہ ساری کائنات تو ایک اللہ نے بنائی ہے، اگر کوئی اور خدا ہوتا تو وہ بھی کوئی کائنات بنا کے دکھاتا۔ کائنات اور کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ایک ہے۔ پھر علی ابن ابی طالب وصیت کرتے فرما رہے هو الاول بلا اولیہ، اے میرے بیٹے حسن وہ اول ہے بغیر ابتدا کے، وہو الآخر بلا نہایہ، اور وہ آخری ہے بغیر انتہا کے۔ صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں اللہم محمد وآلہ۔ میرے برادران، یہاں جملہ کہتا چلوں آپ حضرات کے سامنے، میرے مولا کے القاب عظیمہ میں سے ایک لقب مولا المواحدین بھی ہے۔ علی توحید پرستوں کا مولا ہے، علی توحید پر عقیدہ و ایمان رکھنے والوں کا مولا ہے۔ علی ابن ابی طالب کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم اگر کوئی موضوع نظر آتا ہے تو وہ توحید پروردگار نظر آتا ہے۔ حالک فی رجلان، موضوع سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں، موضوع پہ لوٹ آتا ہوں۔ حالک فی رجلان، کلمات خسار نہج البلاغہ، علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہیں۔ حالک فی رجلان، دو قسم کے لوگ کیا ہیں؟ ہلاک ہیں۔ محب قال و مبغض قال، حد سے بڑھانے والا بھی ہلاک، حد سے گھٹانے والا بھی ہلاک۔ مولا ہمیں کیا پتا آپ کی حد کیا ہے؟ توجہ ذرا کر، بشریت کے پاس طاقت ہے کہ وہ علی کی حد کو سمجھ سکے؟ مولا ہمیں کیا علم آپ کی کیا حد ہے؟ ہم تو اپنی حدوں سے واقف نہیں ہیں۔ چاہیے جائے کہ آپ کی حد کو شمار کریں، آپ خود ہی بتائیے تاکہ ہم ہلاکت سے بچ جائیں، نہ بڑھیں اور نہ پیچھے رہ جائیں، نہ خالی بن جائیں نہ کالی بن جائیں۔ محب قال و مبغض قال، نہ حد سے بڑھا کے غالی و مردود ہو جائیں، نہ حد سے گھٹا کے قالی و مقصر بن جائیں۔ مولا آپ اپنی حد بتائیے۔ علی فرماتے ہیں کئی دفعہ تو بتا چکا ہوں، مولا پھر بتائیے نا۔ علی فرماتے ہیں سر میں سجدے میں رکھ کے میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے، علی کو دو چیزوں پہ شمار نہ کرو، علی اللہ کا محتاج بندہ ہے اور مصطفیٰ کا غلام ہے۔ یہ حد ہے، بڑھاؤ نہیں، مجھ سے اللہ والے کام بھی نہ کرواؤ اور مجھ سے مصطفیٰ والے کام بھی نہ کرواؤ۔ نہ میں اللہ ہوں نہ میں محمد، اللہ کا محتاج بندہ ہوں اور مصطفیٰ کا۔ آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے یا کوئی اور عقیدہ ہے؟ یہی عقیدہ ہے نا، اعتراف کرتے ہیں اس بات کی نا، دونوں ہاتھوں بلند کرکے نعرہ ہے حیدری۔ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں یہ دو حدیں ہیں، نہ میں اللہ ہوں نہ میں مصطفیٰ ہوں، اللہ کا محتاج بندہ ہوں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، باقی سب کچھ میں علی ہوں، باقی سب کچھ میں، نہ اللہ والا کام مجھ سے کرواؤ۔ ابھی ہمارے معاشرے میں مجتمع میں
زندگی علی ابن ابی طالب کے جسم پر جتنی بھی زندگی میں ضربتیں اور چوٹیں آئیں توحید منوانے تھے. علی نے جتنے بھی زخم کھائے معرفت توحید میں کھائے اور اقرار توحید کروانے میں کھائے. لیکن آج اسی علی کے ماننے والے علی کا نام لے کر شرک بک رہے ہوتے ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ہے. اشعار اور ربائیاں پڑھی جاتی ہیں. نظام قدرت علی چلیں دے، رزق رب دا علی بنے دے، موت دا جت فرشتہ ویندے جتنا بھیجیں دے علی بھیجیں دے. یہ علی کا عقیدہ نہیں ہے. علی فرما رہے ہیں ناظم کائنات اللہ کی ذات ہے، رزق دینا اللہ کا کام ہے. علی ابن ابی طالب کی زندگی میں مولا المواحدین کا مطلب ہی یہی ہے. علی نے ساری زندگی سجدے کر کر کے سکھایا ہے اگر کوئی خالق و مالک و ناظم و قادر ہے تو وہ علی کا اللہ ہے. محب و غال، ان دو حدوں سے مجھے نہ مجھ سے خدا والے کام کرواؤ نہ مصطفیٰ والے. باقی سب کچھ میں علی ہوں، اس سے نیچے نہ لے آنا. علی فرماتے ہیں نہ میں اللہ ہوں نہ میں مصطفیٰ، باقی ساری کائنات کے کتب و ابدال و اولیاء و اوصیاء و انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے کے سارے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، یہ سارے موالی نظر آتے ہیں، میں ان سب کا مولا نظر آتا ہوں. میں ان سب سے اعلیٰ نظر آتا ہوں، میں سب سے اعلیٰ اور اولا اور اشرف نظر آتا ہوں. سب کے سب موالی نظر آتے ہیں اور میں علی سب کا مولا نظر آتا ہوں. اس لیے رسول خدا نے فرمایا تھا علی خیر البشر من ابا فقد کفر. میرے بعد کائنات میں انسانوں میں سب سے افضل علی ہے. میرے بعد سب سے افضل من ابا فقد کفر، جو اس بات کا انکار کرے اور علی سے کسی اور کو بڑھائے فقد کفر، اس نے مجھ مصطفیٰ کا انکار کر دیا ہے. سب سے افضل علی ابن ابی طالب. یہ دو ہی حدیں ہیں میرے برادران. نہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام پہ لے جاؤ، نہ خدا بناؤ. اگر بناؤ گے تو غالی ہو جاؤ گے اور اس سے کم نہ لے آؤ. اس مقام کے بعد اگر کوئی اعلیٰ اور افضل ہے بعد از مصطفیٰ کائنات میں کوئی اشرف ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے. کوئی علی کے مقابلے میں نہیں ہے. صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں اللہم میرے برادران. یہ ذات علی ابن ابی طالب توحید کی معرفت وصیت نامے میں اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنی الحسن لو کان لربک شریک لأعطتک رسول. اگر تیرے رب کا کوئی شریک ہوتا تو اس کے بھی رسول آتے. ولا رأیت آثار ملک، اس کی سلطنت کے بھی تو آثار دیکھتا. میرے برادران خداوند قدوس نے ہدایت بشری کے لیے جو وسیلے قرار دیتے ان پر پاس ہو رہی تھی. ان اماموں میں سے جن سے اللہ نے ہدایت کا ذریعہ قرار دی ہے وہ عقل بشری ہے جو انتہائی مظلوم نظر آتی ہے، جو انتہائی متروک نظر آتی ہے. میں وصیت پڑھ رہا تھا رسول خدا کی، حضرت ابو ذر کو رسالت ماں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں اے ابو ذر ایک زمانہ آئے گا کہ تو دیکھے گا لوگ دنیا کے معاملے میں عقل مند نظر آئیں گے، دین کے معاملے میں احمق نظر آئیں گے. جب دنیا اور شہوت میں نکل گزارش کی تھی غضب و وہم غالب آ جائیں گے تو یہ انسان عقل کو محکوم کرتے ہوئے دنیا کے معاملے میں تو عقل مند ہوں گے، چھوٹے سے چھوٹا بڑا معاملہ ان کو سمجھ آتا ہو نظر آئے گا. یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا سمجھ آئے گا، یہاں نقصان ہے یہ فائدہ ہے یہاں سمجھ آئے گا. لیکن جب دین کی بات آئے گی پھر انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا. پھر بغیر قرآن پڑھے مومن بن جائیں گے، بغیر ترجمہ قرآن دیکھے مومن بن جائیں گے، بغیر عقیدے کی کتاب پڑھے ہوئے صحیح عقیدہ سمجھیں گے، بغیر تاریخ پڑھے ہوئے تاریخ دان نظر آئیں گے، بغیر اسلام پڑھے ہوئے بہترین مسلمان نظر آئیں گے، بغیر ایمان پڑھے ہوئے بہترین مومن اور صاحب ایمان نظر آئیں گے. دین کا کچھ پتہ نہیں ہوگا لیکن دین کے ٹھیکیدار نظر آئیں گے. ایسے ہے یا نہیں؟ معاشرے میں نہیں دیکھتے جس بندے سے پوچھا جائے کہ آپ نے دین کو کتنا پڑھا ہے تو کہتے ہیں پڑھا تو کچھ نہیں ہے لیکن میں اللہ کی رحمت کا سارا کچھ جانتا ہوں. وہ جو سارا کچھ جانتے ہو وہ ہے کیا کوئی پتہ نہیں ہے.
عقلاء فی دنیا ہوں، دنیا کے معاملے میں عقل مند ہے، چھوٹے سے چھوٹے نقصان کو بھی برداشت نہیں کرتا ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آ جاتا ہے اب امامت عقل ختم ہو گئی، اب اپنی مرضی کر رہا ہے، اب اپنا اختیار ہے۔ نہیں میرے برادران، جیسے آپ اور میں دنیا کے معاملے میں ذہین و فطین نظر آتے ہیں، ویسے دین کے معاملے میں بھی میں عقل مند ہونا ہے، دین کے معاملے میں بھی اپنی عقل کی حاکمیت کو تسلیم کرنا ہے، تب کامیابی ہے میرے برادران۔ اور علی و اولاد علی علیہ السلام، میں ایک جملہ حضرات کے سامنے کہتا چلوں، آپ اگر جائیں گے دروازہ عقل پر تو وہ آپ کو علی سے ملا دے گا، آپ دروازہ علی پہ آئیں گے تو وہ عقل کی طرف لے آئے گا۔ علی ابن ابی طالب تو صاحبان عقل کا، عقل مندوں کا امام علی ہے نا، صاحبان شعور کا امام علی ابن ابی طالب ہے نا۔ علی ہر اس بندے کا امام ہے جس کے اس وجود پر حاکمیت عقل کی ہو۔ اور دوسرا امام جسے اللہ نے قرار دیا وہ بھی مظلوم ترین امام ہے، جسے اللہ نے کتاب کی شکل میں نازل کیا اور فرمایا امام مبین، ہم نے اس امام مبین کو واضح کر کے بیان کیا ہے، ہر شے کا احساس کے اندر کر دیا ہے کتاب کی شکل میں، لیکن مکمل امامت رکھتا ہے۔ جو اس کے قریب آئے گا یہدی للتی ہی اقوم، اگر ہدایت کا محتاج آئے گا تو یہ قرآن ایسی ہدایت کرے گا جس میں کوئی کمی نظر نہیں آئے۔ دوسرا ہادی اور امام اور پیشوا کون ہے؟ قرآن۔ ہم نے قرآن کو امام مانا ہے، اگر مجتمع میں قرآن کو امام مانا جاتا، اچھا ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن، اے پروردگار ہمارے اس امام کو بھیج، جب یہ دعا مانگتے تو وہ امام کہتے جو تمہارے گھر رکھا ہے اس سے تو فائدہ نہیں اٹھاتے، اسے تو کھول کر نہیں پڑھتے، اسے تو اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرتے، میرے آنے کی دعائیں کرتے ہو، میں بھی آ جاؤں گا لیکن پڑھے قرآن پڑھو، تم قرآن کی امامت کو تسلیم کرو، میں تمہیں حاضر نظر آؤں گا۔ اچھا یہ سوال ہے، غائب امام ہے یا امت؟ امام غائب ہے یا ہم غائب ہیں؟ ظاہراً دیکھیں تو ہم غائب ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے ایک بہترین امام چھوڑا جسے قرآن انی تارکم بکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ رسول نے فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری میری ان تمسکتم بہما، اگر تمہارے ہاتھ میں قرآن ہوا، یہ قرآن اتنی بہترین ہدایت کرتا ہے ساری کائنات گمراہ نظر آئے گی، لیکن جس کے ہاتھ میں قرآن ہوگا وہ ہدایت یافتہ نظر آئے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی عیب اور شک نہیں۔ اور ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، حتیٰ امام کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا چلوں، ہمیں مولوی صاحب کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب نکاح پڑھانا ہو یا جب ختم پڑھانا ہو، صحیح ہے؟ یہ جو محدود امام جسے مولوی صاحب کہتے ہیں محدود امام، محدود یعنی جماعت کا امام، مصلی کا امام، مسجد کا امام، ایسا نا مسجد کا امام، مسجد کا امام جو ہے، اگر آپ متوجہ ہیں تو ایک اہم ترین فکری بات کر کے جا رہا ہوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ میری باتیں تھوڑی سخت بھی ہیں اور مجھے یہ بھی جی چاہتا ہے کہ فضائل پڑھ کے آپ کو تھوڑے سے نعرے بھی لگوا لوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس عشرے میں زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، آئندہ سال میسر آئیں یا نہ آئیں، ہم ہر لحظہ موت کی امانت ہے، نہ جانے کہاں زندگی کس موڑ پہ کس حالت میں ختم ہو جائے۔ آپ کی واہ واہ کا کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے، فائدہ ہونا ہے کہ حسین عالم محشر میں کہہ دے واہ واہ مولوی صاحب تو نے حق ادا کر دیا، واہ واہ خطیب تو نے حق ادا کر دیا، میں تجھے دعا دیتا ہوں تو نے میرے قیام کو لوگوں کے سامنے واضح کھول کے بیان کر دیا۔ کامیابی وہاں پہ ہے۔ آپ کے سامنے جملہ کہتا چلو، جس شخصیت کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے مصلی پہ کھڑا ہے، آپ نماز باجماعت پڑھ رہے ہوں اور اسی اثناء میں امام زمان آ جائے، وقت کا امام آ جائے، تو کہاں بٹھائیں گے امام کو؟ کہاں بٹھائیں گے؟ سارے پریشان ہیں نا، وہ مصلی امام کا ہے، جو بندہ وہاں بیٹھا ہے وہ نیابت امام میں بیٹھا ہے، غیبت امام میں بیٹھا ہے، خلافت امام میں بیٹھا ہے، امام نہیں ہے تو اس کی خلف میں بیٹھا ہے، امام نہیں ہے تو اس کی
نیابت میں بیٹھے. اگر امام آ جائیں تو یہ مصلی کس کا ہے؟ وقت کے امام. اسے چھوڑنا ہوگا. یہ مصلی امام معصوم کا ہے. چونکہ وہ غائب ہیں اور وہاں موجود نہیں ہے تو اس لیے ہم نے اسے نیابت میں کھڑا کیا ہوا ہے. مجھے ذرا حضرات کی یہاں جملہ میں نے بھی کہا ہے کہ امام حاضر ہے، ہم غائب ہیں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں آپ حضرات کو کہ ہم اس میدان میں نہیں ہیں جہاں امام کو پکارے تو امام بھی نظر آئے. ہم وہاں سے دور ہیں. اب یہ مصلی پہ جو شخصیت کھڑی ہے یہ امام کی جگہ پہ کھڑی ہے. یہ جسے امام کی جگہ پہ کھڑا کیا ہوا ہے کبھی اس کے بارے میں بھی سوچا ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام؟ جسے امام کی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، جسے خدا اور اپنے درمیان وسیلہ بناتے ہیں، جسے کہتے ہیں آپ دعا مانگے ہم آمین کہیں گے، آپ اللہ کے مقرب ہیں، آپ کھڑے ہوں، ہم خدا کی قربت بھی آپ کے پیچھے چاہتے ہیں. کبھی اس کی عظمت کو سمجھا ہے؟ کبھی اس کے احترام کو سمجھا ہے؟ نہیں میرے برادران. اس لیے کہ ہمیں اس امام کی عظمت کا پتہ نہیں ہے. اگر اس کی عظمت کا پتہ ہوتا تو اس کے نائب کی بھی عظمت کا پتہ ہوتا. جس شخصیت کو مصلی پہ کھڑا ہو، اس سے ہم کیا فائدہ لیتے ہیں؟ کب؟ جب بچے کا نکاح ہوگا یا جب ختم پڑھانا ہوگا؟ نہیں، جسے مصلی پہ کھڑا کیا ہے اپنے معاملات میں فیصلے بھی اس سے کرواؤ. صحیح ہے؟ اپنے معاملات میں حاکم بھی اسے بناؤ. اس لیے کہ یہ شریعت کو جانتا ہے. آپ کے فیصلے جج اور بیٹھا ہوا تھانے میں تھانے دار نہیں صحیح کر سکتا ہے. اگر فیصلہ کروانا ہے اس عالم دین سے کرواؤ جسے امام کے مصلی پہ کھڑا کیا ہے، اور میدان محشر میں کہہ سکیں کہ پروردگارا تیرے وقت کا امام موجود نہیں تھا تو اس کے مصلی پر کھڑے ہوئے امام سے ہم نے فیصلہ کروایا. جو فیصلہ اس نے کیا وہ فیصلہ ہمیں یقین تھا تیرے قرآن کے بھی مطابق ہوگا، 14 کے فرمان کے بھی مطابق. صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ اللہم. میرے برادران، یہ امامت کے مراحل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن کی امامت کو ہم نے کتنا محدود کیا ہوا ہے. کہاں تک قرآن کو رکھا ہوا ہے اپنی زندگی کے معاملات میں. یہ کاروبار کا معاملہ ہے، قرآن بعد میں پڑھیں گے، پہلے کاروبار کر رہے ہیں. قرآن کاروبار بھی سکھاتا ہے، قرآن مارکیٹنگ بھی سکھاتا ہے. کون سی چیز ہے آپ کی زندگی اور میری زندگی کی جس کا بیان قرآن میں نہیں ہے؟ نحن نزلنا الیک الکتاب تبیانا لکل شیء. اے میرا حبیب، ہم نے وہ کتاب تجھ پر نازل کی ہے تبیانا لکل شیء، جو ہر شے کو بیان کرتی ہے. ہدن ورحمتن وبشری للمسلمین. اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اور اس میں مومنین و مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی ہے. انشاءاللہ اس امام کے بارے میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں. اور یہ بھی مظلوم امام ہے، متروک امام ہے. کل اس حوالے سے تذکرہ کروں گا انشاءاللہ. یہی قرآن تھا جسے نو کے نیزہ پہ حسین نے پڑھا ہے. ربط ہے نا اماموں کا آپس میں. وقت کے امام نے گردن کٹ جانے کے بعد بھی نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کی ہے، اور بتایا ہے کہ وقت کا امام جسے امام سمجھ کر تلاوت کرے اسے قرآن کہے. یہ سمجھایا امام حسین نے کہ ہم جدا نہیں ہوں گے. میرے نانا نے کہا تھا نا، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے. یہ نتیجہ تھا اس حدیث کے اکمال و اتمام کا کہ اگر دھڑ رہ بھی جائے دور اور سر کٹ بھی جائے اور نو کے نیزہ پر بھی سوار ہو جائے تو اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہیں اور قرآن اہل بیت سے جدا نہیں. میرے برادران، اہل بیت علیہ السلام کی ان قربانیوں کا نتیجہ احیاء دین ہے، احیاء احکام دین ہے، احیاء حجج الہیہ ہے. قرآن وہ امام، عقل وہ امام، اور آئمہ معصومین وہ آئمہ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہم پر حجت ہے. ان کی اتباع و پیروی میں ہمیں دنیا کی کامیابی بھی نصیب ہونی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی نصیب ہونی ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے جو افراد کوفہ سے آ کر امام حسین کے ساتھ کربلا میں شامل ہوئے تھے، اس میں حفاظ کی تعداد تو زیادہ ہے لیکن 8 بڑے حافظ تھے قرآن کے، جنہیں تاریخ نے کوفہ کے بڑے حفاظ میں لکھا ہے. یہ فقط حافظ نہیں تھے بلکہ انہوں نے مولا امیر المومنین سے تعویل بھی سیکھی تھی، شان نزول بھی سیکھا تھا.
ان 8 حافظان قرآن میں سے اب کوئی اگر کہ کربلا میں حافظ قرآن نہیں تھے تو گزارش یہ کہ کربلا کی تاریخ پڑھے تو آپ کو آدھے سے زیادہ قرآن کے حافظ نظر آئیں گے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان 8 قرآن کے حافظوں میں سے ایک سینئر حافظ قرآن تھے، مفسر بھی تھے دور کے اور قرآن کے حافظ بھی تھے، اور رسول خدا نے انہیں حفظ کی ڈگری دی تھی۔ یہ شخصیت حبیب ابن مظاہر کی شخصیت تھی، جو صحابی رسول بھی تھے، صحابی امیر المومنین بھی تھے، صحابی امام حسن مجتبیٰ بھی تھے، اور 80 یا 84 برس کی زندگی کے اس عرصے میں جب پتہ چلا حسین مکہ سے کربلا کی طرف کوفہ کی طرف روانہ ہیں تو اپنے خاندان کو چھوڑا، کمر باندھی اور حسین کے پاس پہنچ گئے۔ جب امام حسین کے پاس آئے، حبیب ابن مظاہر امام حسین چچا کہہ کر کے پکارتے ہیں، چچا حبیب، آپ جانتے ہیں میرے نانا کی شریعت میں بزرگوں پر جہاد ساکت ہے، آپ واپس لوٹ جائیں، آپ پر جنگ نہیں ہے، جنت جانے میں حسین جانوں۔ کتنی بڑی آفر تھی حبیب بن مظاہر کے لیے، چچا آپ لوٹ جائیں اور کربلا کے واقعات کو بیان کریں، جنت جانے میں حسین جانوں۔ جب امام حسین نے یہ جملہ کہا، حبیب نے دونوں ہاتھوں سے اپنی کمر کو سیدھا کیا، جھکی ہوئی تھی نا کمر، سیدھا کیا کمر کو اور کہا، اے زہرا کے بیٹے، یہ نہیں کہا علی کے بیٹے، کہا اے زہرا کے بیٹے، تم جو کہتے ہو کہ چلے جاؤ، مجھے اتنا بتاؤ کہ میدان محشر میں جب آپ کی ماں کا سامنا ہو جائے گا، میدان محشر میں جب نبی کی بیٹی کا سامنا ہو جائے گا، وہ مجھ سے پوچھ لے، اے حبیب، حسین کو کس کے سہارے پہ چھوڑ کر گئے تھے؟ حبیب، حسین کو کس کے آسرے پر چھوڑ کر گئے تھے؟ اے حسین مجھے بتائیے، میں کیا جواب دوں گا؟ یہ جملے سننے تھے امام حسین نے جناب حبیب کی پیشانی پہ بوسہ دیا، کہا، چچا حبیب میں بھی راضی ہوں، میرا خدا بھی راضی ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے امام حسین نے کہا، چچا حبیب، جتنے دن ہم کربلا میں ہیں نا، آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ ریت کے ٹیلے کو بنائے ممبر، اور میرے اس لشکر کے افراد کو وہ عظمتیں جو آپ نے میرے نانا سے سنی ہے نا میرے بارے میں، وہ انہیں بتائیں کہ حسین کا مقام کیا ہے، کربلا میں حسین کا مقصد و ہدف کیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے ٹیلا بنا لیتے تھے ریت کا اکٹھی کر کے، حبیب بیٹھ جاتے تھے، حسین کے لشکر کے افواج ساتھی بیٹھ جاتے تھے، بیٹھ کر حبیب بتاتے تھے، میں نے رسول کو دیکھا، حسین کو بوسے دیتے تھے، میں نے رسول کو دیکھا، حسین سے محبت کرتے تھے، میں نے رسول کو دیکھا، حسین کے بارے میں کہتے تھے، حسین میرا دین کامل ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ 7 محرم کی شب تھی یا 7 محرم کی شام ہو رہی تھی، ایک فوجی جو پانی پلانے پر مقرر تھا آیا، حبیب درس دے رہے تھے وفا شعاری کا، وفاداری کا، کہ اس نے اپنا امامہ اتارا اور جناب حبیب کے سامنے رکھ دیا اور بلند آواز سے گریہ شروع کیا، رونا شروع کر دیا۔ حبیب کہتے، کیوں رو رہے ہو؟ فوج میں کیوں بزدلی پیدا کر رہے ہو؟ رو کیوں رہے ہو؟ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا، حبیب تم یہاں بیٹھ کے درس دے رہے ہو، میں سن آیا ہوں خیموں میں علی کی بیٹی مستورات کو بٹھائے ہوئے یہ جملے کہہ رہی ہے، اگر تمہارے مرد حسین کو چھوڑ جائیں تو چھوڑ جائیں، اے مستورات تم میرے حسین کو چھوڑ کے نہ جانا، میرا حسین میری ماں زہرا کا پیارا ہے، تم چھوڑ کے نہیں جاؤ گی، میں جانوں تمہاری نجات و جنت جانے۔ کہا، علی کی بیٹی کو، حسین کی بہن کو ہماری وفا پہ یقین نہیں ہے تو اس طرح کے جملے کہہ رہی ہے نا۔ حبیب اٹھے، اپنی عبا اتاری، زمین پہ بچھا دی، کہا، میری فوج کے فوجیوں اپنے امامے اتارو۔ حسین کے ساتھیوں نے امامے اتارے، کٹھڑی باندھی گئی، حبیب اس اماموں کی کٹھڑی کو ساتھ لیے، فوجیوں کو گریہ کرتے ہوئے ساتھ لیے، وہاں آئے جہاں مصلی پر حسین بیٹھے تھے۔ حسین نے حبیب کو آتے ہوئے دیکھا، کانپتے ہوئے حسین کھڑے ہو گئے، چاچا حبیب کیا ہوا ہے؟ قیامت آ گئی ہے۔ حبیب کہتے ہیں، کاش میں مر جاتا، علی کی بیٹی کے یہ جملے میں نہ سنتا۔ کہا، کیا ہوا ہے؟
اے آقا حسین اگر آپ مجھے اپنا چاچا سمجھتے ہیں تو علی کی بیٹی سے ایک جملے کی اجازت لیجئے کہ بات کر لو۔ امام حسین نے کہا اے جناب سیدہ زینب میری بہن، چچا حبیب بات کرنا چاہتے ہیں۔ خیمے کا دروازہ لگایا گیا، تنابوں کے اندر آ کھڑی ہوئی علی کی بیٹی، باہر چند قدموں کے فاصلے پہ آ کھڑے ہوئے حبیب، تلواریں نیام سے نکلی ہوئی ہیں، ہر ایک فوجی کی گردن پہ رکھی ہوئی ہے اپنی تلوار۔ حبیب آ کر کہتے ہیں اے علی کی بیٹی یہ ہمارے امامے اور دستارے ہیں۔ عرب میں یہ لحاظ رکھا جاتا ہے جسے امامہ دے دیا جاتا ہے پھر اس کو چھوڑ کے نہیں جایا جاتا۔ علی کی بیٹی اگر آپ آرڈر کر دیں، حکم کر دیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ دیں۔ اگر آپ کو ہم پہ وفا اور ہماری وفا پہ یقین نہیں ہے، واللہ حبیب دھاڑ مار کے کہتے علی کی بیٹی اللہ کی قسم لو قتلنا الف مرہ، ہم 1000 مرتبہ بھی قتل کیے جائیں، پھر ہمیں زندہ کیا جائے، پھر ہمیں مارا جائے، پھر ہمیں زندہ کیا جائے اور یہ تکرار 1000 مرتبہ کیا جائے، لا ترکنا کا اخوک الحسین، ہم تیرے حسین کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اے علی کی بیٹی تیرے حسین سے وفا کریں گے۔ یہ جملے حبیب کے جناب سیدہ زینب نے سنے۔ تاریخ کہتی ہے چادر کو اٹھایا، اندر سے دھیمے لہجے میں دعا دی، چاچا حبیب اگر ایسی بات ہے میں زہرا کی دکھیا بیٹی دعا کرتی ہوں، اللہ آپ کو نجات عطا کرے گا، اللہ آپ کو جنتیوں کا سردار بنا دے گا۔ رو کر حبیب جملہ کہتے ہیں علی کی بیٹی میں جنت لینے نہیں آیا ہوں، کیسے حسین کو چھوڑ کے جاؤ جو کربلا کے میدان میں تنہا ہو گیا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سيعلمون آخر دعوانا